اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اتنی غیر معمولی کامیابی کیسے حاصل کر لیتے ہیں جبکہ باقی لوگ بس تھوڑی بہت بہتری پر ہی خوش ہو جاتے ہیں؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم ایک ایسے فریم ورک کو سمجھیں گے جو ارب پتیوں کی سوچ کو ہم سب سے بالکل الگ کرتا ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کیجیے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ سوچ کو بدلنے کی ایک چابی ہے۔ یہ ہمیں اپنی حدود سے باہر نکل کر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر صرف 10% بہتر کرنے کے بجائے 10 گنا بڑا سوچا جائے تو کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کامیابی کی اس کہانی میں دو الگ الگ ذہنیتیں کام کرتی ہیں۔ ایک طرف ہے تدریجی سوچ جو آہستہ آہستہ قدم بقدم آگے بڑھنے پر یقین رکھتی ہے، اور دوسری طرف ہے تیز رفتار یعنی 10 گنا بڑی سوچ جو ایک ہی چھلانگ میں منزل تک پہنچنا چاہتی ہے۔ ایک بہتری لاتی ہے، دوسری انقلاب برپا کرتی ہے۔ تو اس 10 گنا بڑی سوچ کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو ہم ان دو سوچوں کا موازنہ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ان کا اہداف پر کیا اثر ہوتا ہے، حکمت عملی کیسے بدلتی ہے، دنیا کو دیکھنے کا زاویہ کیسے مختلف ہوتا ہے، اور ہاں، سب سے اہم، ناکامی کا مطلب کیسے بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا، تو سوچ کے اس فرق کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے شروع کرتے ہیں جو اس پورے تصور کو بالکل واضح کر دے گی۔ اسے ایسے سمجھیں، 10% بہتری لانا ایسا ہے جیسے سیڑھی کا ایک ایک قدم چڑھنا۔ محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، لیکن منزل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن 10 گنا بڑا سوچنا بالکل مختلف ہے۔ یہ سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے ایک لفٹ بنانے جیسا ہے، ایک ایسا نیا سسٹم جو آپ کو پلک جھپکتے میں اوپر لے جائے، کم محنت اور کم وقت میں۔ تو سوچ کا یہ فرق اصل میں اہداف پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے لیے اہداف طے کرتے ہیں تو یہ دونوں سوچیں انہیں کہاں لے جاتی ہیں۔ جو شخص 10% بہتر سوچتا ہے وہ پہلے سے موجود چیز کو تھوڑا سا بہتر بناتا ہے، مطلب دنیا کو 1 سے n تک لے جاتا ہے۔ لیکن جو 10 گنا بڑا سوچتا ہے وہ کچھ بالکل نیا تخلیق کرتا ہے، مطلب وہ دنیا کو 0 سے 1 تک لے جاتا ہے، جیسے گھوڑے کو تیز دوڑانے کے بجائے ایک کار ایجاد کر دینا۔ اور پیٹر تھیل کا یہ قول بالکل اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اصل جدت یا انوویشن نقل کرنے میں نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف کامیاب لوگوں کے راستے پر چلے گا تو وہ ان سے کبھی آگے نہیں نکل پائے گا۔ اس سوچ کا سیدھا اثر حکمت عملی پر پڑتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسی مارکیٹ میں مقابلہ کیا جائے جہاں پہلے ہی بہت بھیڑ ہے، یا پھر ایک ایسی نئی مارکیٹ بنائی جائے جہاں مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو؟ مشہور سرمایہ کار وارن بفٹ اسے حفاظتی خندق کہتے ہیں، مطلب اپنے کاروبار کے ارد گرد ایک ایسی گہری کھائی بنا دیں جسے کوئی اور پار ہی نہ کر سکے۔ یہ آپ کا وہ منفرد فائدہ ہے جس کی کوئی نقل نہیں کر سکتا۔ اور یہ خیال صرف وارن بفٹ کا نہیں ہے، دوسرے ارب پتی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر لمبے عرصے تک کامیاب رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اجارہ داری یعنی منوپلی۔ یہ بات یہاں اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کامیاب ہوتا ہے تو 1 کروڑ پتی کہتا ہے واہ کمال کر دیا، 10 کروڑ پتی کہتا ہے بہت خوب، اب اسے بیچو اور کچھ نیا شروع کرو۔ لیکن ایک ارب پتی کا مشورہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا فائدہ تلاش کرو کہ کوئی تمہارا مقابلہ ہی نہ کر سکے اور اجارہ داری قائم کرو۔ لیکن ان تمام حکمت عملیوں کے پیچھے اصل میں ہے کیا؟ ان سب کی بنیاد ایک بنیادی نقطۂ نظر پر ہے کہ آپ دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں۔ کیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز محدود ہے، یا ایک ایسی جگہ جہاں مواقع کی کوئی کمی نہیں؟ کمی کی سوچ رکھنے والا ہمیشہ اس چیز پر دھیان دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، وہ مقابلے اور رکاوٹوں کو دیکھتا ہے، جبکہ فراوانی کی سوچ رکھنے والا ہر طرف مواقع دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی ایک کی جیت کا مطلب دوسرے کی ہار نہیں ہے۔ اور یہ فراوانی کی سوچ صرف ایک خیال نہیں، یہ عمل میں نظر آتی ہے۔ ایسے لوگ پیسے سے زیادہ وقت کی قدر کرتے ہیں۔ وہ دکھاوے کے بجائے اصل اثر پر توجہ دیتے ہیں، اور ان کی منصوبہ بندی سالوں کی نہیں بلکہ دہائیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے بڑے خواب دیکھنے اور ان کے پیچھے جانے کی ہمت آخر آتی کہاں سے ہے؟
اس کا جواب اس بات میں چھپا ہے کہ ناکامی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایلون مسک جیسے لوگوں کے لیے ناکامی کوئی بری چیز نہیں بلکہ ایک آپشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ناکام نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ کے اہداف بہت چھوٹے ہیں۔ رچرڈ برانسن تو ناکامی کو ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ گر بھی جائیں تو کم از کم آپ آگے کی طرف تو گر رہے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں۔ اور اوپرا ونفری کے لیے ناکامی تو عظمت کی طرف جانے والے راستے کا ایک زینہ ہے، یہ کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ 10% اور 10 گنا کا انتخاب صرف اہداف کا نہیں ہے، یہ دنیا کو دیکھنے، چیلنجز کا سامنا کرنے اور اپنے مستقبل کو بنانے کے دو بالکل مختلف آپریٹنگ سسٹمز کے درمیان ایک انتخاب ہے۔ اور اب آخر میں یہ سوال سب کے لیے ہے، وہ کون سی ایسی اہم سچائی ہے جس پر آپ کا پختہ یقین ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ ہو سکتا ہے اسی سوال کے جواب میں آپ کا اگلا 10 گنا بڑا آئیڈیا چھپا